ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پر بھی نیند آ رہی تھی، اور ہمیں نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی۔ غریب نواز کو پیون والے کپڑوں میں بھی سکون تھا، ہم ہزاروں روپے کے کپڑے پہن کر بھی پرسکون نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے حوالے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے نبی کے دسترخوان پر کبھی دو قسم کے سالن ایک ساتھ جمع نہیں ہوئے۔ ام المومنین کو کسی نے دعوت میں بلایا، ام المومنین اللہ کے رسول کے وصال کے بعد جب دعوت میں پہنچی تو دیکھا کہ دسترخوان پر بہت ساری ڈش لگی ہوئی ہے، تو میں ام المومنین نے دسترخوان دیکھ کر رو پڑی۔ کسی نے پوچھا امی جان رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتی ہے رسول اللہ کی بھوک یاد آ گئی، جب اللہ کے رسول کو بھوک کی وجہ سے پیٹ اندر ہوتا تو میں اللہ کے رسول کے پیٹ کو اپنے ہاتھ سے سہلاتی تھی، اور حضور علیہ السلام کے گھر کا حال یہ تھا کہ ایک مہینے تک رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، بلکہ کبھی ایک مہینے شروع ہوتا ختم ہو جاتا چولہا نہیں جلتا، پھر دوسرے مہینے کا چاند شروع ہوتا اور ختم ہو جاتا چولہا نہیں جلتا، تیسرے مہینے کا چاند شروع ہوتا اور ختم ہو جاتا اور چولہا نہیں جلتا۔ اور جب کھاتے تھے تو بھی کیا کھاتے تھے؟ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے تھے، کبھی روٹی کو نمک کے ساتھ کھاتے تھے، کبھی سرکہ ہوتا تھا تو سالن نہیں ہوتا تھا، اور کبھی سالن ہوتا تھا تو سالن کے ساتھ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ کہہ کے ام المومنین رونے لگی۔ ایک دن میں تین مرتبہ پیٹ بھر کر کھانے والوں کیا چیز تھی کہ سوکھی روٹی چباتے تھے حضور کی اتباع میں لوگ، اور پرسکون نیند سوتے تھے۔ ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھانے والوں کیوں سکون نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اپنے نبی کو غمگین کیا اپنے گناہوں کے سبب، اللہ نے تم سے خوشیاں چھین لی۔ اب اگر خوشی چاہتے ہو ایک ہی کام کرو، وہ ساری چیزیں ترک کر دو جس سے حضور ناراض ہوتے ناخوش ہوتے۔ دیکھو ایک پورے دن کا تجزیہ کریں، ہم نے حضور کو راضی کب کیا، خوش کب کیا؟ صبح کی تو اس حالت میں کی کہ فجر کی نماز بستر میں ختم کر کر ضائع کر کر، ہماری صبح مسلمانوں کی صبح فجر کی نماز بستر میں ترک کر کے ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی راتیں کسی کی رات پارکوں میں، کسی کی رات زنا کے اڈے پر، کسی کی رات شراب کے اڈے پر۔ یہ تمہیں کس نے سبق پڑھایا کہ امت محمدیہ میں ہو تو تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ یہ سبق تمہیں کس نے پڑھایا؟ بہت بات کہی جا رہی ہے نبی کی امت میں، آخری نبی کی امت میں تم پہ عذاب نہیں آئے گا۔ واللہ تاللہ باللہ اللہ کے نبی کی امت میں، محبوب کی امت میں ہے، ہم پہ اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، ہم اس کے قائل ہیں، ہمارا ایمان ہے، لیکن انفرادی عذاب تو آ کر رہے گا۔ پوری امت جیسے قوم لوط کو تباہ کر دیا گیا ویسے امت محمدیہ تباہ نہیں ہوگی، عاد و سمود کو تباہ کر دیا گیا ویسے امت محمدیہ تباہ نہیں ہوگی، قوم نوح کو تباہ کر دیا گیا ایسے یہ قوم تباہ نہیں ہوگی، لیکن تمہارے گناہوں کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ جب تم رات کی تاریکی میں چھپ کر کے گناہ کرو گے تو اس کی نحوست صبح ہی کو تمہارے چہرے سے ظاہر کر دی جائے گی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط میں لکھا، امیر معاویہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے جب کوئی رات کی تاریکی میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو صبح کو اللہ اس کی نفرت اپنے بندوں کے دل میں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ جو دنیا ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ہر آدمی ذرا اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچے کہ میں کیا ہوں۔ سفید کپڑے پہن کر پارسا بننے والوں، داڑیوں کی تراش اور خراش سے پارسا بننے والوں، ٹوپی
टोपियों की खूबसूरती से पारसा बनने वालों, जबान के अल्फाज के तलफ्फुज से पारसा बनने वालों, जबान के तलफ्फुज पारसा नहीं बनाते, टोपियों की खूबसूरती पारसा नहीं बनाती, दाढ़ियों की तराश खराश पारसा नहीं बनाती, सफेद कपड़े पारसा नहीं बनाते, अल्लाह अकबर नजाकत का चलना पारसा नहीं बनाता। जब तक के दिल और निगाह पारसा ना हो जाए कोई पारसा हो नहीं सकता, क्योंकि रसूलुल्लाह ने फरमाया अत्तक़वा हाँ होना, तकवा तो यहाँ है। दिलों में खुदा ना बसे और जबान पर खुदा का जिक्र हो तो ऐसे जाकिरों पर तो खुदा भी लानत करता है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका।